ہوگا، کیونکہ آپ نے تو پورے پاکستان کی بات کی. ہم ود ان اے کمیونٹی بہت ساری ذات برادری ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے میں خوش. ریئلی وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں یہ تو وہ دوسرا ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ آئی ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ، وی آر ہپوکریٹس آلسو، ہپوکریٹس، کیونکہ ہم دوسری چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے مگر اپنے ملک کی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم جہاں تک آپ نے بات کی، بڑی حقیقت ہے کہ ہم پشتو والے کے ساتھ بھی کہیں گے وہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے. تو وی ہیو ڈفرینسز. کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک میں بات جو میں نے انالیسس کی ہے اس کی، لیڈرشپ از آلسو ون آف دا پرابلمس. کیونکہ اگر ہمیں گائیڈنس پراپر ملے، اگر ہمیں سمجھانے والے ہوں یا میڈیا اس طرح کی چیزیں لے کے آگے چلے، تو ہمارے اندر سے یہ جو پریجڈس ہے، پریجڈس یہ نہیں ہوتا کسی دوسرے ریلیجن کے ساتھ، بلکہ ود ان دا ریلیجن پریجڈس جو ہے ہمارا سیکٹرین بہت زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے کتنی گروتھ رکتی ہے، کتنا پرابلمس ہیں وہاں پہ. تو ہمیں یہ ہماری لیڈرشپ کو بھی چاہیے. اور میں ادھر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ ہمارے اگر چینج لانا چاہتے ہیں نا، وی ہیو ٹو بی سیریس ود آور سیلف فرسٹ. اپنی ذات سے ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بات کرتے رہیں گے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو میرا خیال ہے کبھی چینج نہیں آئے گا. چیریٹی بگنس فرام ہوم. اگر میں اپنی ذات میں یہ چیزیں نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی چینج نہیں لا سکتا. بہت اچھی کریں ساری، لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ ہماری سوسائٹی ہے شاید جنرلی ہم سب انسان ہیومن، ہم یہ ساری پرووربز، یہ سارے کلیشیڈ قسم کی باتیں شاید ہمارے لیے بن گئی کہ جی اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے. چیریٹی بگنس فرام ہوم، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. آپ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. یہ باتیں ہماری عام زندگی میں اتنی زیادہ، یہ جملے اتنے زیادہ یوز ہو گئے کہ شاید یہ اپنا اثر کھو بیٹھے ہیں. کیا آئی ایگری ود یو. اور میں ایک اور چیز اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں چینج لانا ہے تو اٹ شوڈ کم فرام ٹاپ ٹو باٹم. میری بات آپ شاید فالو کیے، ٹاپ ٹو باٹم کی میں بات کروں گا کہ اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اگر چینج کریں یہاں پہ میں پولیٹیکل لیڈرز کی بات بھی کروں گا اور ریلیجس لیڈرز کی بات بھی کروں گا. پولیٹیکل کی اس لیے کروں گا بات کہ جہاں پہ 14-15 کروڑ کی آبادی ہے تو 350-400 بندے ہمارے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو کتنا ٹالرنس لیول ہمیں نظر آتا ہے ایک دوسرے کے لیے. کھینچا تانی، اس کو پکڑ دو، اس کو بائک آؤٹ کر دو، اس کو واک آؤٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو ہمیں رول ماڈلس نہیں ملتے پاکستان میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ریپرزینٹیٹیو بھیجے اپنے، دے آر ریپرزینٹنگ دا ہول نیشن. اگر وہاں پہ ہم نہیں کر پا رہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، تو پھر نیچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہماری ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک اٹ ویری سیریسلی ود ان دا پارلیمنٹ آلسو، کہ ٹالرنس لیول بڑھے. جی ابھی بڑا اچھا ایک وہ ہے کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کی جا رہی، وچ از ویری گڈ اینڈ اٹ شوڈ بی. مگر میری جو اسٹرگل یہ ہے، میری کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے کچھ اپنے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی، کہ بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں انلائٹنڈ ماڈریشن کی 14-15 کروڑ آدمیوں کی، سو ہاؤ کم یو اسٹل ناٹ سکسیسفل ٹو انلائٹن 365 یا 400 کی بات کو وہ سن لیں اپنی بات کو، تو دین یو کوڈ کلیم کہ ہم پورے پاکستان کی ماڈریشن کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو ٹریننگ، وہ جو بچوں کی آپ ٹریننگ ٹالرنس اور برداشت کے حوالے سے کراتے ہیں، آپ کے سجیشن یہ ہے کہ وہ ٹالرنس اور برداشت کا مادہ ہمارے نیشنل لیول یا پروونشل لیول یا لوکل گورنمنٹ کے لیول کی پارلیمنٹ میں بھی ادھر ہونا چاہیے، اور دین پھر وہ نیچے آئے. سائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ایک چھوٹا سا میوزک بریک لیں گے اور انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجس ٹالرنس اور ٹالرنس جنرلی ان دا سوسائٹی اسپیشلی ود چلڈرن، کیونکہ اب ہم نے تو کیسی گزاری، اب ان کی بات کرنی ہے جو اب اس وقت 10 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں، کہ ان کے اندر برداشت کا مادہ ہم کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. رہیے ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان میں.
جی جناب، ساجد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج رائزنگ پاکستان میں، اور شاید سب سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ عام تاثر یہ ہے کہ ایک باشعور پڑھا لکھا شخص ہو تو وہ زیادہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کم پڑھا لکھا ہو تو ذرا کم آسانی سے سمجھے گا بات. لیکن ایک بڑا ہے، ایڈلٹ ہے، اس نے زندگی گزاری ہے، تو وہ بات آپ کی زیادہ چاہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے بات آسانی سے سمجھ جائے گا. بچوں کو تو ویسے ایک بات 10 دفعہ سمجھاؤ نہیں سمجھتے، نہیں بات مانتے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ بچے سمجھ جاتے ہیں بڑوں کی نسبت؟ توفیق، اس پہ میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا ڈیو ریسپیکٹ کہ جو بچے ہیں وہ زیادہ جلدی میں سمجھتا ہوں، ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق زیادہ جلدی سیکھتے ہیں چیز کو، اور وہ چیز جب جو سیکھ لیتے ہیں وہ ان کے لائف ٹائم لرننگ ہوتی ہے، اور وہ ایکسیپٹنس لیول زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو انڈو نہیں کرنا چاہتے، یا جیسے کمپیوٹر میں ہم انڈو کا بٹن دبا دیتے ہیں، مگر وہ جو ہمارے انسانی ذہن میں چلا تو وہ اتنی جلدی انڈو نہیں ہوتی چیزیں. تو بچے جو ہیں، بچے زیادہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اور اگر ہم اس چیز کو سیریسلی دیکھ لیں کہ اگر ہم واقعی سنجیدہ ہے کہ پاکستان کو انلائٹن ماڈریشن کے طور پر لانا چاہتے ہیں، یا اس کی سوسائٹی کو سویلائز سوسائٹی ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہے ہمارے آنے والے دنوں کے معمار ہیں، ستون ہیں. یہی جائیں گے پارلیمنٹ میں، یہی جائیں گے سینٹ میں، یہی سائنسدان بنیں گے، یہی ڈاکٹرز بنیں گے. تو ہمیں ان کے اندر سے 22 ایٹیٹیوڈس نکالنے کی پریجوڈس نکالنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنا ابھی تک ہم نے کام کیا بچوں کے ساتھ، اینڈ وی کین کلیم دس کہ وی ور ویری مچ سکسیزفل. فار انسٹنس کس علاقے پاکستان میں آپ نے مختلف کیونکہ علاقوں میں کام کیا، کوئی ایسا علاقہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بچوں دے ریئلی میڈ اے ڈفرنس؟ اب دیکھیں، ہم کام کر رہے ہیں آئی سی ٹی میں بھی، پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں ہم، اور مختلف بیک گراؤنڈس کے بچے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈس کے، اور مختلف بیک گراؤنڈس کے فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں. آبویسلی ٹیچرس کا بیک گراؤنڈ فرق ہے، اور ہم سلامس میں بھی کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہمیں پوٹینشیل پرابلم نظر آیا پہلے، وہ یہ تھا کہ کچھ نان مسلم بچے جو تھے، they were just feeling and understanding کہ they are out from the mainstream. اور اس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا بالکل سلائٹلی کہ یہ بچے جو ہے they are also human beings. جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ رائٹس کی تو ایجوکیشن از آلسو ون آف دا رائٹس. ٹھیک ہے، ایکسپریشن ان کا رائٹ ہے، ایکسپریس کرنا اپنی بات کو. وی نیڈ ٹو گیو understanding, we need to give them confidence they should talk. اور انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی کہ ہمارے ساتھ جو پرابلم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ we cannot get admissions in few schools. اور یہ چیز ان کو مین اسٹریم سے پیچھے کرتی جا رہی تھی. اگر ان کو مل گیا ہے وہاں پہ کسی بڑے اسکول میں ایڈمیشن مل بھی گیا تو they are بیک بینچرز. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اینڈ وی گیو دم کانفیڈینس کہ یو ہیو گاٹ آل دا ٹیلنٹس، یو ہیو گاٹ آل